یا ایھا الذین آمنوا کہ اے ایمان والو اذا ناجیتم الرسول جب تم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تنہائی میں بات کرنا چاہو، جب حضور سے گفتگو کرنا چاہو، فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، تو حضور کی بارگاہ میں آنے سے پہلے صدقہ دیا کرو. ذالکم خیر لکم واطہر، یہ بات تمہارے لیے بڑی بہتر بھی ہوگی اور تمہارے دلوں کو پاک کرنے والی بھی ہوگی. سامعین محترم، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے حضرت شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو بڑی انفرادی رتبے نصیب کیے تھے. جس طرح حضرت شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی ایک انفرادی، آپ کا ایک انفرادی ممتاز منفرد مقام یہ ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت خدا کے گھر کعبۃ اللہ میں ہوئی. حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ آپ کی کا منفرد ایک مقام یہ ہے کہ حضرت شیر خدا نے جس وقت اس دنیا میں آنکھ کھولی، اس کائنات کی کے اندر جب آپ آنکھ کھولتے ہیں، جو چہرہ سب سے پہلے دیکھا وہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہے. آپ کی منفرد یہ آپ کی حیثیت ہے اور مقام ہے کہ ولادت کعبے میں ہے. کائنات کے اندر جو چہرہ پہلے دیکھا، سب سے پہلے چہرہ دیکھا، بلکہ چہرہ چھوڑ کے کوئی اور شے بھی نہ دیکھی. کائنات کے اندر سب سے پہلی جس چہرے پہ نگاہ پڑی، کسی شے پہ نہ پڑی، جس چہرے پہ پڑی وہ میرے اور آپ کے آقا و مولا کا چہرے پر ہے. حضرت شیر خدا کا یہ بھی مقام و مرتبہ ہے. جس وقت خالق کائنات نے اپنے محبوب کو یہ ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب اعلان فرمائیے، اعلان نبوت کیجئے، اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب پہلے اپنے رشتہ داروں سے شروع کریں. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، جو آپ کے قریبی ہیں، آپ کے خاندان کے ہیں، ان سے آغاز فرمائیں. آپ نے سارے خاندان کو اکٹھا کیا. حضرت ابو طالب کے ہاں اکٹھے ہوئے. حضرت کریم آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، لوگوں کو تبلیغ کی. لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا. آپ کے خاندان کے لوگوں نے آپ کی تبلیغ کے اوپر توجہ نہ دی. اس وقت حضرت شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی عمر مبارک صرف 10 سال تھی. چھوٹی عمر تھی. جسمانی کیفیت یہ تھی کہ آپ کی ٹانگیں کمزوری سے کانپ رہی تھی. جسم نقاہت کے اندر تھا. آشوب چشم تھا. آنکھوں کی بیماری میں آپ مبتلا تھے. آپ اسی طرح ہانپتے کھانپتے کھڑے ہوئے اور عرض کرنے لگے، آقا یا رسول اللہ، میں علی اگرچہ جسمانی طور پہ کمزور ہوں، میرے جسم میں طاقت نہیں، میری ٹانگیں کانپ رہی ہیں، آنکھوں میں آشوب چشم کا مرض ہے، لیکن اس کے باوجود آقا یا رسول اللہ، میں علی آج اس جگہ پہ کھڑا ہو کے یہ وعدہ کر رہا ہوں کہ میری زندگی کی آخری سانس بھی نکلے گی تو حضور آپ کی وفا میں نکلے گی. آخری دم تک آقا میری وفاؤں کا جو رخ ہے، میری وفائیں آپ کے قدموں پہ قربان ہیں. سامعین محترم، حضرت شیر خدا کی یہ انفرادی حیثیت تھی. کلمہ پڑھا تو بچوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے میں حضرت شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا نام ملتا ہے. یہ بھی آپ کی منفرد انفرادی حیثیت تھی. سامعین محترم، پھر آگے چلے تو پھر آگے مختلف روایات اور مختلف شانیں ہیں. اسی طرح
قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوا، قرآن نازل ہوا الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک۔ دیکھیے اللہ نے پورے قرآن کے اندر قرآن کے اوپر امت مسلمہ عمل کر رہی ہے، صحابہ نے عمل کیا، تابعین نے عمل کیا، تبع تابعین نے عمل کیا، 14 صدیوں سے قرآن پہ عمل ہو رہا ہے، کسی نہ کسی انداز سے کوئی نہ کوئی عمل کر رہا ہے۔ لیکن حضرت شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ایک شان یہ بھی ہے کہ قرآن کی ایک آیت ایسی ہے جس پہ صرف اور صرف عمل کیا تو صرف اور صرف حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے عمل کیا۔ وہ آیت کریمہ نازل ہوئی، آپ نے عمل کیا، ساتھ ہی وہ آیت کریمہ منسوخ بھی ہو گئی، اس کا حکم اٹھا لیا گیا۔ تو حضرت شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں اس آیت سے پہلے بھی، میرے سے پہلے بھی کسی نے عمل نہیں کیا اور میرے سے بعد بھی کوئی عمل نہیں کرے گا۔ ایک آیت، واحد آیت ایسی ہے قرآن کی جس کے اوپر پوری امت مسلمہ میں 14 صدیاں گزر گئی، صرف اور صرف حضرت علی نے عمل کیا، پہلے بھی کسی نے نہیں کیا، بعد میں بھی کوئی نہیں کرے گا اور قیامت تک کوئی نہیں کرے گا، صرف حضرت شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ہی عمل کیا۔ دوستو وہ قرآن کی کون سی آیت ہے کہ جس پہ عمل کرنے والے تنے تنہا پوری امت مسلمہ میں صرف اور صرف حضرت شیر خدا ہے؟ وہ کون سی قرآن کی آیت ہے؟ وہ یہی قرآن کی آیت ہے، 28واں پارہ ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول، کہ جس وقت تم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ملاقات کرنے چاہو، حضور کی بارگاہ میں تنہائی میں ملنا چاہو، فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، حضور کی بارگاہ کا، حضور کی مجلس کا ادب یہ سکھایا گیا کہ حضور کی بارگاہ میں یوں ہی اٹھ کے نہ چلے جایا کرو، بلکہ پہلے صدقہ دیا کرو، صدقہ دیا کرو، پھر حضور کی بارگاہ کے اندر حاضری دیا کرو۔ حضور کی بارگاہ کا ادب سکھایا گیا۔ اس آیت کریمہ میں ایک آیت پیچھے چلے جائیں تو آیت کریمہ میں آپ کو سناتا ہوں، اس آیت کریمہ میں عام مجلس کی آداب سکھائیں گے، میری اور آپ کی مجلس جو ہم لوگ مل کے بیٹھتے ہیں، ہماری مجلس کی آداب سکھائیں گے، ترجمہ سماعت کریں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفصحوا فی المجالس، اے ایمان والو جب کہیں تم کسی جگہ پہ مجلس میں بیٹھو تو جو تمہارے بعد میں آتے ہیں ان کے لیے جگہ دیا کرو، ان کے لیے جگہ کھلی کیا کرو۔ فافصحوا یفصح اللہ لکم، تم لوگوں کے لیے جگہ میں آسانی کرو، تم لوگوں کے لیے جگہ کشادہ کرو، اللہ تمہارے لیے کشادیاں کر دے گا، اللہ تمہارے لیے آسانیاں کر دے گا۔ تم لوگوں کے لیے جگہ بنایا کرو، لوگوں کے لیے جگہ کھلی کیا کرو، کشادہ کیا کرو، اللہ تمہارے لیے جگہ کشادہ کرے گا۔ مجلس کا ادب سکھایا۔ پھر آگے چلیے، اسی آیت کریمہ کے تحت یہ حدیث پاک حضرت ضیاء الامت نے نقل کی۔ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجلس میں 3 آدمی اکٹھے بیٹھے ہو تو تیسرے آدمی کو چھوڑ کر آپس میں گفتگو نہ کیا کرو۔ 3 آدمی بیٹھے ہیں تو 2 آپس میں گفتگو نہ کیا کرو، کیونکہ تیسرے کا دل دکھے گا، تیسرے کا دل افسردہ ہوگا۔ مجلس کے آداب کے اندر جہاں 3 بیٹھے ہو تو تینوں آپس میں گفتگو کرو، 2 آپس میں کان کے اندر گفتگو نہ کیا کرو، تیسرے کا دل دکھے گا، حضور نے منع فرما دیا۔ سامعین محترم، اگلی حدیث پاک حضور ارشاد فرمایا جب تم 3 آدمی بیٹھے ہو تو تیسرے کو چھوڑ کے مشورہ بھی نہ کیا کرو، گفتگو، پہلے فرمایا کہ گفتگو نہ کیا کرو، پھر حدیث پاک
فرمایا کہ 3 آدمی بیٹھے ہو تو 2 آپس کے اندر مشورہ بھی نہ کیا کرو کان کے اندر. آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم 2 مشورہ کرو گے، تیسرے کو چھوڑ دو گے، کان میں گفتگو کرو گے، تیسرے کے دل کے اندر ملال آئے گا، تیسرے کے دل کے اندر افسردگی آئے گی، تیسرے کے دل کے اندر تیسرے کا دل رنجیدہ خاطر ہو جائے گا. تو مجلس کے آداب میں سے سکھایا کہ 3 بیٹھے ہو تو تیسرے کو چھوڑ نہ دیا کرو. جہاں تم گفتگو کرتے ہو تینوں کو ملا کر گفتگو کرو، آپس میں کان کے اندر گفتگو نہ کرو، مشورہ نہ کرو، بات نہ کرو تاکہ تیسرا محسوس نہ کرے، وہ یہ نہ خیال کرے کہ مجھے بیگانہ کر دیا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں اگر مجلس کے اندر تیسرے سے علاوہ بھی کوئی بیٹھا ہے، چوتھا بیٹھا ہے، 5واں بیٹھا ہے، 2 بیٹھے ہیں، 3 بیٹھے ہیں، 5 6 بیٹھے ہیں، تو پھر گفتگو کر لیا کرو، اس لیے کہ اب وہ تنہا نہیں ہے، اب اس کے ساتھ بھی 2 4 بیٹھے ہیں جس سے وہ گفتگو کر سکتا ہے. سامعین محترم، مجلس کے آداب سکھائے گئے تاکہ باہمی محبت رہے، تاکہ باہمی پیار رہے. اور جب کوئی مجلس کے اندر آئے اس کو اس کی جگہ سے نہ اٹھائے جو پہلے بیٹھا ہے، بلکہ اس کے ساتھ احتراماً اس کے ساتھ بیٹھ جائے. اور جو آ رہا ہے اس کے لیے بیٹھنے والوں سے کہا کہ اس کے لیے جگہ بنا دیا کرو، اس کے لیے جگہ کو کشادہ کیا کرو. اللہ رب العزت فرمایا کہ فَافْصَحُوا يَفْصَحِ اللَّهُ لَكُمْ، کہ تم لوگوں کے لیے آسانی کرو، لوگوں کے لیے جگہ کھلی کرو، اللہ تمہارے لیے جگہ کھلی کرے گا، تمہارے لیے آسانیاں کرے گا. وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا، ایک اور پھر ادب سکھایا کہ جب کہیں جاتے ہو، جب کسی کے ہاں جا کے بیٹھتے ہو تو پھر دیکھا کرو کہ اگلے میزبان کی جس کے پاس جا کے تم بیٹھے ہو اس کی کیفیت کیا ہے. اگر اس کے آرام کا وقت ہے، اس کی مصروفیات کا وقت ہے تو اس سے اجازت لیا کرو. وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا، جس وقت جاؤ، جس وقت محسوس کرو یا وہ اجازت دے تو اس وقت اٹھ کے اپنے گھروں کو چلے جایا کرو. کہیں تمہارا اس کے پاس بیٹھنا تکلیف کا باعث نہ بنے، اس کے لیے پریشانی کا باعث نہ بنے. دوستو یہی آداب حضور کی بارگاہ کے اندر بھی سکھائے گئے کہ صحابہ کرام رضوان مجمعین حضور کی بارگاہ میں گئے، کریم آقا نے دعوت کی، حضور کی بارگاہ میں دعوت کے لیے جاتے ہیں، کھانا مکمل ہو گیا، دعوت مکمل ہو گئی، لیکن صحابہ بیٹھے ہیں. صحابہ اپنے پیار میں بیٹھے تھے کہ جو لمحے حضور کے ساتھ گزر جائیں، آخری لمحہ ہر انسان یہ تصور کرتا تھا، ہر صحابی یہ خیال کرتا تھا کہ آخری نام میرا ہو، جس وقت حضور سے اٹھیں حضور کی بارگاہ سے تو آخری لمحات مجھے میسر آ جائیں. تو یہ ان کی محبت تھی. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہاری محبت اپنی جگہ کے اوپر ہے، لیکن یہ یاد رکھو کہ کریم آقا علیہ السلام کے آرام کے بھی اوقات ہیں، حضور کی اور بھی مصروفیات ہیں، اب آرام کا بھی خیال کیا کرو. بالخصوص حضور کی بارگاہ کا ادب سکھایا اور بالعموم ہر انسان کے لیے اس کی مجلس کے آداب سکھائے تاکہ کوئی آدمی کسی کے ہاں جائے تو اتنی دیر کے لیے کہ جتنی دیر میزبان آسانی سمجھتا ہے اس کو تکلیف میں مبتلا نہ کیا کرو. کہ یہ بارگاہ کہ اس مجلس کے آداب سکھائے گئے ہیں. سامعین محترم، پھر خالق کائنات نے فرمایا کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اور تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اللہ کے ہاں درجہ انہی کا ہی بلند ہے، انہی کا ہی درجہ بلند ہے جو تمہارے میں ایمان لائے ہیں. آج ہم یورپین ممالک کو دیکھتے ہیں، آج ہم دیگر غیر مسلم لوگوں کو دیکھتے ہیں، کوٹھیاں ہیں، بنگلے ہیں، چمکتی دمکتی گاڑیاں ہیں. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ انہیں دیکھ کے یہ خیال نہ کیا کرو کہ وہ ہم سے بڑے عرفہ والا ہے. نہیں، فرمایا کہ اللہ کے نزدیک دولت، ثروت، گاڑیوں کی، کوٹھیوں کی، ان کی کوئی وقت نہیں ہے. اللہ کے نزدیک اگر کسی شے کی وقت ہے تو وہ تمہارے ایمان کی وقت ہے. اللہ پسند کرتا ہے تو تمہارے ایمان کو پسند کرتا ہے. اسی جگہ کے اوپر علامہ اقبال نے بڑا خوبصورت شعر کہا. علامہ نے کہا قطرہ آب وضوء کمبرے
قطرائے آبے وضو کمبڑے در بہا برتر سے خون کیسرے. علامہ اقبال نے کہا حضرت علی کا ایک خادم تھا، حضرت شیر خدا کا رب اللہ تعالیٰ فجر کریم کے خادم تھے جن کا نام کمبر تھا. علامہ اقبال نے کہا کہ در بہا برتر سے خون کیسرے، کیسر و کسرا کے بادشاہوں کے خون سے کئی گنا بہتر علی کے خادم کمبر کے وضو کا قطرہ ہے. کیسر و کسرا کے بادشاہوں کے خون سے کئی گنا بہتر علی کے خادم کمبر وضو کرے، اس کے جسم سے جو وضو کا قطرہ علیحدہ ہو، اللہ کے ہاں اس وضو کے قطرے کی وقت ہے. کیسر و کسرا کے بادشاہوں کے خون کی ان کی وقت نہیں ہے، اللہ کے ہاں وقت ہے تو کمبر کے وضو کے پانی کے قطرے کی وقت ہے. اسی لیے کہا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم کہ اللہ کے ہاں درجہ کسی کا بلند ہے تو اہل ایمان کا ہے. اور ساتھ فرمایا والذین اوتوا العلم درجات، اور وہ لوگ جو تم میں اہل ایمان بھی ہوئے اور پھر ایمان کے ساتھ ساتھ جنہوں نے دین کا علم پڑھا، جنہوں نے علم پڑھا، عالم بنے اور علم حاصل کیا، علم کو آگے سکھایا، اس لیے سکھایا کہ اسلام کا دیا جلتا رہے، اللہ اسلام کو ترقی عطا کرے. فرمایا کہ پھر ان کا درجہ بلند ہے جو اہل علم ہیں، جو علماء ہیں. سامعین محترم، اسی لیے کریم آقا علیہ السلام یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں یاد رکھو کہ اس کوئی آدمی علم سیکھتا ہے اس لیے کہ اسلام کے لیے اپنی قربانیاں پیش کرے، اسلام کا دیا چلتا رہے، اسلام کی خدمت کرے، اس لیے علم سیکھتا بھی ہے، علم سکھاتا بھی ہے. آپ نے ارشاد فرمایا لوگوں اس شخص کو موت آ گئی تو یاد رکھنا اس میں اور انبیاء میں صرف ایک درجے کا فرق ہوگا، اور وہ درجہ کیا ہے کہ انبیاء نبوت کے مرتبے پہ فائز ہیں اور علماء عالم ہیں، یہ نبی نہیں ہے، یہ عالم ہیں ان میں، اور انبیاء میں علماء میں ایک درجے کا فرق ہے کہ وہ نبی ہے اور یہ عالم ہے. اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن 3 گروہ شفاعت کریں گے. سب سے پہلے انبیاء شفاعت کریں گے، اس کے بعد انبیاء کے فوراً بعد اللہ کی بارگاہ میں اللہ جن کو شفاعت کا اختیار دے گا، حق دے گا، نبیوں کے بعد کوئی شفاعت کرے گا تو وہ علماء شفاعت کریں گے، عالم لوگ دین کو پڑھنے والے پڑھانے والے وہ شفاعت کریں گے. تیسرے نمبر پر پھر وہ آئیں گے جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے دیے، جن کو شہداء کہا جاتا ہے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ خالق کائنات نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ سلیمان 3 چیزیں تیرے سامنے رکھ رہا ہوں، اس میں سے جس کا تیرا جی چاہتا ہے اس کو اختیار کر لے. اللہ نے 3 چیزیں سامنے رکھی. اللہ نے فرمایا سلیمان ایک علم ہے، دوسرا حکومت ہے اور تیسرا مال ہے. ان تینوں میں سے جو تیرا جی چاہتا ہے اس کا انتخاب کر لے. سامعین محترم، حضرت سلیمان علیہ السلام نے نہ حکومت کا انتخاب کیا، نہ مال و دولت کا انتخاب کیا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے علم کا انتخاب کیا. فرمایا کہ آپ نے علم کا انتخاب کیا. اللہ نے علم کی برکت سے سلیمان علیہ السلام کو مال و دولت بھی عطا کر دیا اور وقت کی بادشاہی بھی عطا کر دی تھی. کہ یہ علم ایک ایسی چیز ہے کہ والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ کے ہاں اہل علم کے درجات بلند ہیں. واللہ بما تعملون خبیر، اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. یہاں تک بات تھی عام مجلس کی کہ عام مجلس کے آداب کیا ہے. اس سے آگے پھر خالق کائنات نے آیت کریمہ نازل کی. اغنیاء لوگ تھے، مالدار لوگ تھے، حضور کی بارگاہ میں بیٹھے رہتے، سرگوشیاں کرتے رہتے خالق کائنات اور پھر بے جا سوال کرتے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل کی کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول، اے اہل ایمان سنو، جس وقت میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضری دو تو یوں ہی نہ جایا کرو فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضری دینے سے پہلے صدقہ دیا کرو، اللہ کے راستے میں صدقہ دیا کرو. صدقہ دے کے پھر اللہ میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو. اور کتنے صدقے کا حکم دیا؟ 1 دینار
1 دینار صدقہ دیا کرو پھر حضور کی بارگاہ میں حاضری دیا کرو۔ آیت کریمہ نازل ہو گئی اور یہ اس امت کے اوپر واجب قرار دے دیا گیا کہ یوں ہی اٹھ کے حضور کی بارگاہ میں نہ چلے جایا کرو، پہلے صدقہ دیا کرو، صدقہ دے کے پھر اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں حاضری دو۔ سامعین محترم، آیت کریمہ نازل ہوئی، کل 13 رجب المرجب ہے، حضرت شیر خدا کا یوم ولادت ہے۔ سامعین محترم، آیت کریمہ نازل ہوئی، اس آیت کریمہ پہ سب سے پہلے جس نے عمل کیا وہ حضرت علی المرتضیٰ ہے۔ سامعین محترم، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم، آپ حضور کی بارگاہ میں حضور سے ملاقات کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، آپ نے 1 دینار لیا، راستے میں آپ نے صدقہ کیا، صدقہ کرنے کے بعد پھر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ سامعین محترم، حضرت شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ اب حضور تشریف فرما ہے، حضور کے سامنے حضرت شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم تشریف فرما ہے۔ اب اس ملاقات کے اندر حضرت علی نے حضور سے کیا باتیں کی؟ سامعین محترم سماعت کیجیے، ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ حضرت علی صدقہ دے کر 1 دینار کا حضور کی بارگاہ میں چلے گئے اور آپ حضور سے گفتگو کرنے لگے۔ پوچھا گیا، علی اس گفتگو کے اندر تو نے حضور سے کیا باتیں کی؟ اس وقت صرف علی تھے اور کوئی بھی نہ تھا، حضور کی بارگاہ میں صرف اور صرف علی تشریف فرما تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ کہنے لگے، میں نے حضور سے 10 باتیں کی، 10 میں نے باتیں حضور سے میں نے سرگوشی کی، میں نے 10 سوال کیے، اس سوالوں کے اندر حضور علیہ السلام مجھے جواب دیتے رہے۔ لوگوں نے پوچھا، علی وہ باتیں ہمیں بھی تو بتا جو تو نے حضور کے ساتھ کی۔ حضرت شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کہنے لگے، 1 دینار صدقہ کر کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور 10 مسائل میں نے دریافت کیے، 10 سوال کیے۔ میں نے عرض کی کہ آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ وفا کیا ہے؟ وفا کیا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا، علی وفا ہے توحید اور توحید کی شہادت دینا، کہ توحید پہ قائم دائم رہنا، اسی کی گواہی دینا۔ انگلی اٹھا کے ہم کلمہ شہادت پڑھتے ہیں اور اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں، اس بات کا اقرار کرتے ہیں، ہر نماز میں اقرار کرتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یہی توحید کا اقرار ہے اور اسی کے اندر انسان کو موت آ جائے کہ کلمہ توحید اللہ کی وحدانیت کو مانتا ہوا اس دنیا سے چلا جائے۔ سامعین محترم، اسی کو ہی وفا کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، علی وفا یہ ہے توحید اور توحید کی شہادت دینا۔ پھر عرض کیا، آقا یا رسول اللہ فساد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، فساد یہ ہے کہ کفر اور شرک کی آمیزش آ جائے، اس کو فساد کہتے ہیں، کہ انسان کفر کی طرف مائل ہو، اپنا دھیان کفر کی طرف رکھے، شرک کی طرف اپنا دھیان رکھے۔ فرمایا کہ یہی فساد ہے جس سے بندے کا ایمان خراب ہو، اس چیز سے بچے، کفر سے بچے، شرک سے بچے، اسی کو ہی فساد کہتے ہیں۔ حضرت شیر خدا نے کہا، آقا یا رسول اللہ حق کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ حق ہے دین اسلام، حق ہے قرآن، حق ہے اور ولایت جب اللہ تجھے عطا کر دے، یہ حق ہے۔ سامعین محترم، چوتھا حضور کی بارگاہ میں نے عرض کیا، آقا تدبیر کیا ہے؟ ہیلا کیا ہے؟ حضور نے فرمایا، ترک ہیلے کو تدبیر کہا جاتا ہے، کہ انسان ہیلا کرتا ہے، ہیلا کر کے پھر بھی یہ کہتا ہے، ہیلا کر کے یہ کہتا ہے کہ پروردگار عالم میں نے ہیلا کیا، لیکن اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے والی ذات تیری ہے۔ فرمایا کہ پھر تدبیر کے اوپر رہتا ہے۔ سامعین محترم، فرمایا کہ اسی کو ہی تدبیر کہتے ہیں، اور کہیں جا کے یہ ہیلا بھی ترک ہو جاتا ہے۔ امت کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے ہیلا بھی ترک کیا اور صرف بھروسہ کیا تو اللہ کی ذات کے اوپر، جس کی آپ مثال دیکھتے ہیں تو آپ وہ دیکھیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سیدہ ہاجرہ کو اور شیر خوار بچے اسماعیل کو جب آپ چھوڑ کے جا رہے تھے، حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کو خبر تھی کہ یہاں
بے آب و گیا اس جنگل کے اندر، صحراؤں کے اندر، چٹکل کے میدانوں کے اندر پانی کا قطرہ نہیں ہے، ہریالی نہیں ہے، آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے چھوڑا اور چلے گئے، ایک دور گئے، جا کر حضرت سیدہ ہاجرہ پوچھتی ہیں ابراہیم کس کی آسرے پہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ہیلا نہیں تھا، کوئی تدبیر نہ تھی، کچھ بھی نہیں تھا، ترک ہیلا تھا، ہیلا بھی ترک کر دیا تھا۔ ہاجرہ کہتی ہیں ابراہیم کس کے آسرے پہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ نہ دودھ ہے، نہ پانی ہے، نہ ہریالیاں ہیں، کیا ہے یہ؟ حضرت ابراہیم کہنے لگے ہاجرہ میں اس رب کریم کے آسرے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس نے تجھے بھی تخلیق کیا، جس نے مجھے بھی تخلیق کیا، ہمیں کبھی بھی وہ نامراد نہیں کرے گا، ہمیں کبھی بھی وہ مایوس نہیں کرے گا۔ اور دوستو اس قدر توکل تھا کہ ابراہیم نے پیچھے مڑ کے بھی نہ دیکھا تھا، آگے ہی چہرہ تھا اور جواب دے دیا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ جس وقت طور پہ چلے تھے تو حضرت موسیٰ کے ساتھ حضرت موسیٰ کی زوجہ موجود تھی جو حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی تھی۔ حضرت ٹھنڈی رات تھی، سردیوں کی سخت ٹھنڈی رات تھی۔ حضرت موسیٰ کوہ طور پہ چلے اس خیال سے کہ شاید کوئی آگ جل رہی ہے، یہاں کوئی گھر موجود ہے۔ آپ نے چھوڑا اپنی زوجہ کو اور آپ کوہ طور پہ رب کی ملاقات کے لیے چلے گئے۔ سامعین محترم، ٹھنڈی رات کے اندر، جنگلوں کے اندر حضرت موسیٰ کا اپنی زوجہ کو چھوڑنا ترک ہیلا تھا کہ پتا تھا اس بات کا کہ حسبنا اللہ نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، کہ بہترین کار ساز اگر کوئی ہے تو وہ رب کریم کی ذات ہے۔ تدبیر کیا ہے؟ علی نے پوچھا تدبیر کیا ہے؟ ترک ہیلا کو تدبیر کہتے ہیں۔ پھر کہا آقا میرے پہ کیا لازم ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا علی پہ تیرے پہ لازم یہ ہے اللہ کی اطاعت میں رہے، اللہ کے محبوب کی اطاعت میں رہے۔ عرض کی پروردگار آقا یا رسول اللہ خدا سے جب مانگوں تو کیا مانگوں؟ اللہ سے کیا سوال کروں؟ اللہ نے حضور نے ارشاد فرمایا اے میرے علی تو جب بھی رب سے مانگے تو یقین مانگ، صدق مانگ، اس کا فضل مانگ، جب بھی مانگ اس سے صدق و یقین مانگ، اس کا فضل مانگ اس سے۔ سامعین محترم ہم مانگتے ہیں ہمیں اللہ 2 روٹیاں دے دے، ہم مانگتے ہیں اللہ سے مال و دولت دے دے۔ سامعین محترم علی نے کہا آقا کیا مانگوں؟ صدق مانگنا، یقین مانگنا، جس کے دل میں جس کو یہ نعمتیں، اس نے کہا تھا سالبہ جسے حمامۃ المسجد کہا جاتا ہے، کبوتری کہا جاتا تھا، مسجد کی کبوتری کہا جاتا تھا۔ حالات اس قدر سخت تھے کہ صرف تن کے اوپر ایک چادر تھی، بس حضور کی بارگاہ میں کہنے لگے آقا رب کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ کوئی مجھے دولت عطا کر دے۔ حضور نے فرمایا سالبہ دولت نہیں مانگتے، رب سے مانگتے ہیں تو اس کا فضل مانگتے ہیں۔ تیری ضرورت ہے 2 روٹیاں، فضل کہتے کس کو ہے؟ ہماری ضرورت ہم دیکھ رہے ہیں۔ آج مجھے ضرورت ہے 1000 روپے کی، لیکن 1000 آ جاتا ہے، ہماری ضرورت پوری نہیں ہوتی، ہم پھر اس 1000 کا کیا کریں گے؟ فرمایا کہ رب سے فضل مانگو، رب فضل عطا کرے گا، جو تمہاری ضرورت بنی ہوگی اللہ اس کو پورا کر دے گا، تمہیں وہ رب مایوس نہیں ہونے دے گا۔ آپ نے فرمایا سالبہ دولت نہیں مانگتے، رب سے رب کا فضل مانگ۔ علی نے پوچھا آقا کیا مانگوں؟ کہا یقین مانگ، اس سے اس صدق مانگ۔ فرمایا عرض کی یا رسول اللہ کیا کیا مانگوں؟ فرمایا کہ عافیت مانگو، اور ایک روایت میں ہے کہ عاقبت مانگ، آخرت مانگ اللہ سے۔ پھر فرمایا آقا یا رسول اللہ میں ایسا کیا عمل کروں کہ میری نجات ہو جائے، میں بخشا جاؤں؟ حضور نے فرمایا علی ہمیشہ حلال کھانا، اور اب تیری زبان کے اوپر لفظ آئے تو صرف اور صرف سچائی آئے، جھوٹ کی آمیزش نہ ہو۔ فرمایا حلال کھانا اور سچ بولنا، رب تجھے بخش دے گا، اللہ تیری نجات کر دے گا۔ لوگوں یہ تو وہ روحیں ہیں جو بخشی بخشائی روحیں ہیں جن کے لیے رب نے اعلان کر رکھا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہے، قیامت کی صبح تک اللہ ان سے راضی ہے۔ یہ باتیں ہمارے لیے ہو رہی تھی، ہمیں کہا جا رہا تھا، ہمیں سمجھایا جا رہا تھا کہ حلال کھانا اور سچ بولنا رب تمہاری بخشش کر دے گا۔ اسی لیے صوفیاء نے یہ
اصول مرتب کر دیا کہ اگر چاہتے ہو کہ رب تمہیں اپنا یار بنائے اور خدا سے دوستی لگانا چاہتے ہو اور اس راستے پہ چلنا چاہتے ہو تو پہلا سبب یہ ہے کہ صدق قال اور رزق حلال. جب بولو سچ بولو، جب کھاؤ حلال کا کھاؤ، اللہ تمہیں اپنا یار بنا لے گا. سامعین محترم، حضرت شیر خدا سے آپ نے فرمایا حلال کھانا، سچ بولنا، اللہ تیری نجات کر دے گا. پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ سرور کیا ہے، سرور کیا ہے، لطف کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جنت سرور ہے، جنت لطف ہے. پھر عرض کیا کہ آخری بات کی عرض کی 10واں سوال تھا آپ کا. عرض کیا کہ یا رسول اللہ راحت کیا ہے، راحت کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا علی راحت یہ ہے کہ تجھے رب کا دیدار میسر آ جائے، اللہ کا دیدار میسر آ جائے. اللہ کا دیدار کرتے جو تیری کیفیت ہوگی اس کو راحت کہتے ہیں. سامعین محترم، سرور میں اور راحت میں ہم خیال کریں گے کہ سرور اور راحت ملتے جلتے لفظ ہیں، ملتے جلتے لفظ ہیں، معنی بھی ایک جیسا ہے لیکن تھوڑا سا فرق ہے. دائمی مختصر تھوڑے سے وقت کے لیے انسان کو سکون آئے اسے سرور کہتے ہیں، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سکون آ جائے اس کو راحت کہتے ہیں. سامعین محترم، اور ایسی حدیث پاک ہے جنتی جنت میں پہنچے گے. شہداء کے بارے میں عرض کریں گے، خالق کائنات پوچھے گا اے میرے شہداء بتاؤ میری جنت کیسی لگی؟ شہداء عرض کریں گے آقا، عرض کریں گے باری تعالیٰ تیری جنت بڑی حسین ہے، بڑا سرور ہے، لیکن باری تعالیٰ کسی شے کی کمی ہے. عرض کی اللہ فرمائے گا کہ کس شے کی کمی ہے؟ کہا مرتے وقت جو راحت میسر آئی تھی وہ راحت جنت کے اندر میسر نہیں آئی. جو راحت جنت میں سرور ہے، تیری جنت میں لطف موجود ہے، لیکن جو راحت جام شہادت نوش کرتے آئی وہ تیری جنت میں نہ آئی. وہ کیا تھی مولا؟ جس وقت گردن کٹی تھی تیرا دیدار ہوا تھا، خون کا پہلا قطرہ زمین پہ نہیں گرا تھا، مولا تیرا دیدار کیا تھا، وہ راحت میسر نہ آئی. عرض خالق کائنات فرمائے گا آؤ تمہیں اب وہ راحت دو لوگوں، وہ پھر ابدی راحت ہوگی. اللہ جنت کے اندر سارے حجاب ہٹا دے گا اور شہداء اپنے رب کا دیدار اس طرح کریں گے جیسے دنیا میں ہم 14ویں کے چاند کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. وہ جو کیفیت طاری ہوگی، سامعین محترم، جو کیفیت طاری ہوگی اسی کو راحت کہتے ہیں. سرور میں اور راحت میں یہ فرق ہے. سرور عارضی لطف کو سکون کی کیفیت ہے اور راحت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے. سامعین محترم، حضرت شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی یہ گفتگو حضور کے ساتھ مکمل ہوئی. حضور نے پھر پوچھا علی ایک بات تو بتا. حضرت علی مرتضیٰ کہنے لگے آقا حکم ارشاد فرمائے کہ یہ جو آیت نازل ہوئی ہے، یہ جو اللہ کا حکم نازل ہوا ہے کہ حضور کی بارگاہ میں، میرے محبوب کی بارگاہ میں جب جاؤ تو صدقہ دے کے جایا کرو، مجھے بتا کیا میرے امتی صدقہ دے دیں گے؟ سامعین محترم، اندازہ لگائیے حضور کو اپنی امت کی کس حد تک فکر تھی، کیا کیفیت تھی. حضور کو کہ میرا امتی صدقہ نہ دے سکا اور وہ میری ملاقات کے لیے تڑپتا رہا، اس کا دل میرے پیار کے لیے بھڑکتا رہا، تو وہ کیا کرے گا؟ حضور نے فرمایا کہ علی بتا تو صحیح، کیا میرا امتی میری ملاقات کے لیے صدقہ دے دے گا؟ حضرت علی کہنے لگے آقا آپ کی امتی میں یہ طاقت نہیں ہے. حضور نے فرمایا پھر عرض کی، حضور نے فرمایا 1 دینار نہیں تو کیا نصف دینار صدقہ کر دے گا؟ عرض کی آقا یا رسول اللہ نہیں، امتی آپ کا نصف دینار بھی نہیں دے سکے گا. حضور نے فرمایا پھر تو بتا. عرض کی آقا یا رسول اللہ جو کہ چند دانے کوئی اگر دے دے تو آپ کی امتی میں یہ طاقت ہے. سامعین محترم، حضرت شیر خدا نے یہ کہا، اللہ نے دوسرا حکم نازل کر دیا. خالق کائنات نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً. اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ کی امتی اگر یہ نہیں کر سکتے تو ہم یہ حکم اٹھاتے ہیں
ہم یہ حکم اٹھا لیتے ہیں اب آپ کا امتی صرف نماز پڑھا کرے، آپ کا امتی زکوٰۃ دیا کرے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کیا کرے، ہم یہ حکم اٹھاتے ہیں اب جس نے آپ کی بارگاہ میں آنا ہو بغیر صدقہ کیے آیا کرے، لیکن نماز کی پابندی کرے، صدقہ دیا کرے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کیا کرے۔ صدقے کے احکامات اٹھ گئے، اس آیت کے اوپر عمل کیا، صرف اور صرف حضرت شیر خدا نے عمل کیا۔ سامعین محترم، آیت نازل ہوئی، عمل کرنے والے صرف علی تھے۔ ابھی علی گفتگو کر کے نکلے تھے کہ یہ حکم اٹھا لیا گیا اس امت کے اندر، اور قرآن الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک یہ قرآن کی صرف وہ واحد آیت ہے، نہ علی سے پہلے کسی نے عمل کیا نہ علی کے بعد کوئی عمل کرے گا۔ یہ ایک واحد آیت ہے پوری قرآن کے اندر جس کے اندر پوری امت مسلمہ میں سے صرف علی نے ہی عمل کیا ہے، اس کے بعد کسی، اور یہ حضرت علی کی جہاں دیگر انفرادی حیثیت ہے، مقامات ہیں، وہیں پر آپ کی ایک یہ بھی منفرد حیثیت ہے کہ قرآن کی آپ یہ کہا کرتے تھے قرآن کی اس آیت پہ نہ مجھ سے پہلے کسی نے عمل کیا نہ میرے سے بعد کوئی کرے گا۔ قرآن کی تلاوت موجود ہے، اس آیت کی تلاوت موجود ہے، لیکن اس کا حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ آج حضور کی بارگاہ میں کوئی سلام عرض کرنے جاتا ہے تو وہ اپنے شوق سے صدقہ کرتا ہے، وہ کوئی چیز بانٹتا ہے تو اپنے شوق سے بانٹتا ہے، ورنہ واجب نہیں ہے، ادباً احتراماً کرتا ہے۔ علی نے عمل کیا، آیت کا حکم منسوخ ہو گیا، نہ پہلے کسی نے کیا نہ بعد میں، یہ صرف اور صرف مرتبہ علی کو ملا۔ اور طائف کا موقع تھا، طائف کے موقع کے اوپر حضور حضرت علی سے گفتگو کر رہے ہیں، لوگوں نے کہا دیکھو حضور اپنے چچا کے بیٹے علی ابن ابی طالب سے کان میں سرگوشی کر رہے ہیں۔ حضرت کریم آقا علیہ السلام اٹھ کے کھڑے ہو گئے، آپ نے ارشاد فرمایا لوگوں تم کہتے ہو کہ میں علی سے کان میں سرگوشی کر رہا ہوں، آپ نے فرمایا لوگوں صرف میں ہی نہیں بلکہ علی کا تو یہ رتبہ ہے، علی کی تو یہ شان ہے، علی وہ ہے جس سے صرف میں ہی اس کے کان میں گفتگو نہیں کرتا بلکہ میرا رب بھی علی کے کان کے اندر گفتگو کرتا ہے، علی کے کان میں رب بھی سرگوشی کرتا ہے۔ میرے دوستو، اسی لیے خالق کائنات نے حضرت علی المرتضیٰ کہ فرمایا کہ القرآن مال علی والعلی مال قرآن، کہ علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، اور کب تک اکٹھے رہیں گے جب تک حوض کوثر پہ پہنچ نہیں جائیں گے۔ اس لیے علی کا نام لینے والوں کے لیے لازم ہے کہ آپ نے لمحہ بھی نہ لگایا، دیر بھی نہ لگائی اور قرآن پہ عمل کیا، نہ اس آیت پہ پہلے کسی نے کیا نہ بعد پہ کیا، علی نے ہی عمل کیا اور رہتی دنیا تک علی ہی اس کے اوپر گامزن رہیں گے۔ سامعین محترم، ہم نام علی کا ضرور لیتے ہیں، قرآن سے رشتہ ناتا اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں دور دور دکھائی نہیں دیتا۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی حضرت داتا علی حجویری کے دادا مرشد ہیں، حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں مجھے خواب میں حضرت شیر خدا کا دیدار ہوا، میں نے پوچھا حضور آپ کے زمانے میں لوگوں کو ولایت فٹافٹ مل جاتی تھی، ہمارے زمانے میں ہم وظیفے بھی بڑے کرتے ہیں لیکن ہمیں ولایت پھر بھی نہیں ملتی۔ حضرت کرم اللہ تعالیٰ فجر الکریم نے کہا لوگوں تم وظیفے تو بہت کرتے ہو لیکن قرآن نہیں پڑھتے، قرآن پڑھا کرو۔ ہم قرآن پڑھتے تھے، آپ نے فرمایا کہ قرآن پڑھا کرو، جو قرآن پڑھتا ہے قرآن پڑھتے پڑھتے ہی اللہ اس کو ولایت کا رتبہ عطا کر دیتا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی عمل کرے۔